اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تعریف کے لائق ہے وہ اللہ، وہ ذات پاک جو قدیم اور دائم ہے، جو تمام زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اس سب چیز کا خالق ہے۔ اللہ وہ جس نے زمین اور آسمان کے مواد کو پیدا کیا اور اس مواد سے پھر ہر چیز کی اپنی اپنی شکل و تصویر بنائی اور مخلوق کو پیدا کیا۔ تمام مخلوق کو پیدا کر کے اللہ نے انسان کو اپنی تمام مخلوق جو کچھ انسان کی ضرورت میں تھا وہ انسان کے تصرف میں دے دیا۔ اور اللہ اپنے بندوں پر اس طرح رحیم و کریم ہے کہ اس نے بندوں کو زندگی گزارنے کے لیے ہدایت دینے کے لیے اور آخرت کو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں تاکہ ان کو وہ اصول زندگی سکھائیں اور اللہ کی ذات پاک کا تعارف کرائیں۔ تو وہ نبی آتے رہے، آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آخری کتاب قرآن مجید ہمیں عطا کیا گیا، اور اللہ کا ہم بے شمار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی رحمت بے انتہا ہے مسلمانوں پر کہ اللہ نے انہیں محمد مصطفیٰ جیسا آخری نبی عطا فرمایا اور قرآن جیسی عالی شان کتاب عطا فرمائی۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا اپنے آخری ایام میں غدیر خم کے مقام پر کہ میں تمہارے لیے ہادی بن کر آیا تھا اور تمہیں قرآن دے دیا۔ اب میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ مجھے بلائے تو میں اپنے بعد تمہارے درمیان، اس وقت سامنے صحابہ کرام تھے، تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کی کتاب ہدایت کی کتاب ہے اور میرے اہل بیت تمہارے لیے ہادی ہیں۔ اگر تم نے ان سے تعلق قائم رکھا تو میرے بعد گمراہ نہ ہو گئے۔ جس نے وہ اہل بیت سے تعلق نہ رکھا تو وہ یوں سمجھو کہ وہ گمراہ ہوا، کیونکہ فرمان رسول تھا کہ تم گمراہ نہ ہو گئے اگر ان سے تعلق قائم رکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن سے بھی جس سے تعلق رکھا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، اور قرآن کو چھوڑنے کا آخر کوئی بہانہ تو تھا، ورنہ تو یا تو اسلام سے مرتد ہی ہو جاتے، سراسر اسلام کا انکار ہی کر دیتے۔ جب اسلام کا انکار نہیں کرتے تو پھر مسلمان بھی کہلاتے ہیں، تو کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ مسلمانوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچایا رسول کریم کے آڑ لے کر۔ انہوں نے قرآن کی بجائے حدیث کو پکڑ لیا اور اہل بیت کی بجائے اصحاب کو پکڑ لیا، حالانکہ یہ خطاب خود اصحاب کو تھا کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں۔ یہ مسلم میں حدیث ہے، ہر شخص تک یہ حدیث پہنچی ہے، ہر شخص اس حدیث کو جانتا ہے، جان بوجھ کر روگردانی کر رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں نے یہ کیا کہ جو حکومت پر آتا رہا انہیں ہی اپنا ہادی اور راہبر سمجھا۔ ہم اللہ کی رحمت کے، اللہ کی ذات پاک کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک اور یزید بن عبد الملک جیسے رہنماؤں سے نجات عطا فرمائی۔ ہم نے ان کو اپنا ہادی و رہنما نہیں مانا۔ جو مانتے ہیں ان کو ہادی و رہنما وہ ان کو مبارک ہو۔ ہم ان کو نہ خلیفہ رسول مانتے ہیں اور نہ ان کو اپنا ہادی مانتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ، اللہ نے کچھ نشان ہدایت چھوڑے ہیں، اللہ کو سب کچھ علم تھا کہ آخر ہادیوں پر یہ ظلم و ستم کریں گے یہ مسلمان۔ ہادیوں کو میں آخری زمانہ کے لیے اپنے پاس چھپا لوں گا، تو درمیان میں جو وقفہ آئے گا جب نہ اصحاب ہوں گے نہ اہل بیت میں سے کوئی فرد ہوگا، تو اس وقت کیا ہوگا، یہ لوگ کس طرح ہدایت پائیں گے؟ تو اللہ نے کچھ نشانات چھوڑے ہدایت کے لیے۔ ایک نشان تو یہ ہے کہ درود پڑھو نماز میں، اور تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ جن پر ہم درود پڑھتے ہیں یہ ہادی ہیں۔ اور دوسری بات یہ
کہ اللہ نے فرما دیا کہ نماز میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھو، اور جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تمام مسلمان، بات یہ ہے کہ اہل سنت، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، بلکہ شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، جتنے فرقہ ہائے اسلام ہیں، مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، سب کے سب جس بات پر متفق ہو جائیں تو یہ سمجھو کہ وہ صحیح ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو، کہ تمام تمام فرقے، مسلمانوں کے تمام فرقے کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں اور قرآن میں اس کے خلاف ہو تو ہم فرقوں کو چھوڑ دیں گے، قرآن ان کے اتحاد کو چھوڑ دیں گے، ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے۔ اگر تمام فرقے متحد ہوں اور قرآن میں کوئی چیز ہمیں ان کے خلاف نظر نہ آئے تو پھر ہم اس بات کو صحیح سمجھیں گے۔ جس بات پر تمام مسلمان متفق ہیں، متحد ہیں، تو تمام مسلمان اس بات پر متحد ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو اس کو، اور قرآن مجید میں بھی سب سے پہلے یہی سورہ آئی ہے، اسے سورہ حمد بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی جسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہی سورہ۔ تو یہ قرآن مجید میں ہے، یہ سب فرقے اس پر متفق ہیں کہ اس کو ہر نماز میں پڑھنا چاہیے۔ عموماً اکثر تمام مسلمان ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ کی اور صفات کے علاوہ، قیامت کو یاد دلانے کے علاوہ ایک بات آئی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور یہ تو ضرور قرآن مجید ایک سورہ فاتحہ میں آیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیت پڑھ کر یہ کہنا شروع کر دیا، یہ اولیاء اللہ مدد نہیں کرتے، حضرت علی مدد نہیں کرتا، رسول کریم مدد نہیں کرتا، صرف اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ یہ بات تو تم نے سوچ لی، سمجھ لی، مگر یہ نہیں سمجھا کہ آگے آ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت کر۔ یہ تو سوچو کہ تم مسلمان ہو چکے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، رسول کریم کی رسالت کا اقرار کر لیا، اور تم نے قرآن کو پڑھ لیا، کعبے کو اپنا قبلہ تسلیم کر لیا، قرآن کو ہدایت کی کتاب تسلیم کر لیا، اور تم نیکی کے قائل ہو گئے، برائی سے بچ کر جب تم نماز میں آئے نیکی کر رہے ہیں۔ اسی نماز میں ہم طلب کر رہے ہیں اللہ سے یہ بات کہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت فرما۔ وہ سیدھا راہ آخر کون سا؟ کیا یعنی اگر یہ نماز، یہ نیکی کرنی کہ کعبے کو اپنا قبلہ تسلیم کرنا، قرآن کو اپنی ہدایت کتاب تسلیم کرنا، اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا، ملائکہ پر ایمان رکھنا، جنت جہنم قیامت پر ایمان رکھنا، اور قرآن اور رسول کریم کی رسالت پر ایمان رکھنا، کلام پاک قرآن مجید کی صداقت پر ایمان رکھنا، اگر یہی صراط مستقیم تھی تو یہ ہم کر چکے اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ پھر نماز کے اندر کیوں کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت فرما؟ معلوم ہوا یہ سیدھا راہ نہیں ہے، سیدھا راہ وہ ہے، اس میں بھی کچھ بہت سے تفرقہ پیدا ہونا تھا، اس ایک راہ سے بہت سے راستے نکلنے تھے۔ یہ ایسا راستہ ہے کہ جس سے بہت سے راستے نکلنے تھے، تو اللہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم اس راستے پر چلو جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ مجھ سے یوں دعا طلب کرو کہ اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں والی راہ پر چلا، اس راہ پر چلا جس پر تم نے اپنا انعام کیا، جن پر، ان پر نہیں، ان پر نہ جن پر تو غضبناک ہوا، ان کی راہ پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہو چکے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انعام یافتہ کون ہے۔ ہم انعام یافتہ لوگوں والی راہ پر جب چلیں گے تو اس سے بچ جائیں گے جو گمراہ ہوئے، ان سے بھی بچ جائیں گے جو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کون ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ کون ہے جو گمراہ ہو گئے، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے انعام یافتہ کون ہے۔ تو ہم نے انعام یافتہ لوگوں والی راہ پر چلنا ہے۔ تو یہ تھا ہدایت کا نشان۔ تو ایک تو یہ ہدایت کا نشان ہے کہ تاکہ دن میں 5 مرتبہ یہ مسلمان نماز پڑھیں گے، دن میں 5 نمازیں پڑھیں گے،
ہر نماز میں کئی کئی رکعت ہوں گی، ہر رکعت میں یہ سورت حمد پڑھیں گے اور ہر رکعت میں یہ کہیں گے کہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت فرما، ان لوگوں والی راہ جن پر تو نے انعام کیا، اور کبھی تو ان کو خیال آئے گا وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ انعام یافتہ کچھ لوگ ہیں، انہی کی راہ پر چل رہا ہے، اور اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کے راستے پر چل رہا ہے۔ اہل بیت ہادی ہے، اہل بیت ہی رسول کریم کے قائم مقام ہے، رسول کریم کے بعد اہل بیت ہادی ہیں، رسول کریم کے بعد تو اہل بیت ہی ان کے پاک رسول کے خلفاء ہیں، رسول کریم کے بعد اہل بیت امت کے امام ہیں۔ کچھ تو یوں کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں اصحاب، ہمارے تو چلو اصحاب رہنما ہو گئے، اصحاب کا رہنما رسول کریم کے بعد کون ہو؟ کیا ان کو رہنمائی کی کوئی ضرورت نہ تھی؟ اچھا چلو، وہ مولوی صاحب کہہ دے گا ان کو ضرورت نہ تھی، وہ بہت بڑے قابل ہو چکے تھے، کیا موسیٰ کے ساتھ قابل کیوں نہ ہوئے؟ جب موسیٰ نے کئی نشانیاں دکھائیں، کئی معجزات دکھائے، جب کہ دریائے نیل بھی عبور کر کے گئے، تو اس کے عبور کر لینے کے بعد جب دریائے نیل کے پار اترے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے کہ وہ اپنے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ایک قوم ہے کہ وہ اپنے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یوں ہی وہ اس قوم کے نزدیک سے گزرے، ان کو دیکھا جب وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو اسی وقت کہنے لگے، یہ قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، جو ہی بنی اسرائیل سمندر کو یعنی اس دریا کو پار کر کے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم بتوں کے آگے بیٹھے عبادت کر رہے تھے، تو وہ کہنے لگے قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَنَا الہن کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمیں بھی ایسا ہی خدا بنا کر دے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہمیں بھی ایسا خدا، ایسا معبود بنا کر دے، ہم اس کی عبادت۔ قال انکم قوم تجہلون، تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے تو بڑی جاہل قوم ہو، کیا وہ موسیٰ کے اصحاب نہ تھے؟ کیا وہ موسیٰ کے وہ کیوں گمراہ ہوئے؟ اگر اصحاب بعد نبی کے غلط ہو سکتے، نبی ساتھ ہے، کتنے معجزات دیکھ کر گئے، یہ سمندر سے پار جانا بھی بڑا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا، دریا پر 12 رستے بن گئے، وہ ان رستوں سے گزر کر گئے، پانی دیواریں بن گیا، وہ ان سے دریا سے خشکی پر گزر کر گئے، اور انہوں نے فرعون کو ڈوبتے دیکھا، ان کے لشکر کو ڈوبتے دیکھا۔ یہ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد انہوں نے جد بیضا دیکھا، انہیں آسا کا اژدہا دیکھا، انہوں نے سب کچھ یہ دیکھنے کے بعد پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، موسیٰ ہمیں بھی ایسا خدا بنا دے جیسا ان کا ہے۔ اور پھر اگر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے طور پر، اپنے بھائی کو بھی مقرر کر کے گئے، یا ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اے ہارون تو ہی میری جگہ پر میرا خلیفہ بن جا، خبردار یہ فساد کرنے والوں کی راہ نہ چلنا۔ یہ آیت نمبر 142 سورۃ اعراف، پارہ 9 پارہ نمبر 9، تو آپ وہاں دیکھ لیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام ہارون کو مقرر کر کے گئے، مگر قوم موسیٰ نے کیا کیا، وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، ہارون کا کہنا نہ مانا، تو ہارون کا کہنا نہ مانا، بچھڑے کی پوجا۔ تو بھئی اصحاب بھول سکتے ہیں، اصحاب سے غلطی ہو سکتی ہے، تو صحابہ کو بھی ضرورت تھی ہادی کی، اور اس صحابہ کو رسول کریم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں۔ اچھا کوئی تسلیم نہ کرے میری اس بات کو کہ صحابہ کو ضرورت نہ تھی، یہ رسول کے صحابہ تو بہت بڑے سخت صحابہ تھے، یہ غلطی نہ کر سکتے، موسیٰ کے صحابہ غلطی کریں، عیسیٰ کے صحابہ غلطی کریں، مگر یہ غلطی نہ کر سکتے تھے، کیونکہ ملا کو اپنی ضد پیاری ہے، انا پیاری ہے، ہر شخص کو اپنی پارٹی، اپنی انا، یہ پارٹی بندی کا تعصب، عصبیت اور یہ انا چھوڑ دیں، ہدایت کی راہ پر آئیں۔ تو انعام یافتہ لوگ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ انعام یافتہ کون ہے، تو سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 میں، یعنی 1 کم 70 69 آیت نمبر 69 میں اللہ فرما رہے ہیں
من یؤت اللہ ورسولہ اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین، من یؤت اللہ ورسولہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول کے فرما بردار ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ نبی، صدیق، شہید اور صالحین ہیں، اور انہی کی رفاقت تمہارے لیے بہتر ہے۔ ادھر تو سورہ فتح میں، سورۃ حمد میں، سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے یوں دعا طلب کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں والی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ادھر تو یہ تھا کہ ہم نے انعام یافتہ لوگوں والی راہ پر چلنا تھا، اور سورۃ النساء کی اس آیت میں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ میرے نبی، صدیق، شہید و صالحین یہ انعام یافتہ ہیں، اور تم جو میرا فرما بردار ہوگا وہ ان کے ساتھ ہے، ان کی رفاقت تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا یہ نبی، صدیق، شہید و صالحین یہی انعام یافتہ ہیں۔ صالحین کا یہ مطلب نہیں کہ میں اگر انٹرنیٹ پر تقریر کر رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھوں میں صالح ہو گیا، نہیں، میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں میں صالح ہو گیا، نہیں۔ صالحین کا مطلب ہے جنہیں انعام کے طور پر اللہ نے پیدائشی طور پر صالح بنایا ہوگا، جیسے کہ حضرت ابراہیم کے بارے ہے کہ ہم نے حضرت اسحاق و یعقوب نافلہ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بخشا اور پوتا دیا یعقوب، کلا جعلنا صالحین، ہم ان سب کو صالحین بنایا۔ ایسے انعام یافتہ صالح ہوتے ہیں، یعنی انعام یافتہ صالح وہ ہوتا ہے جو دیگر لوگوں کے لیے ہادی ہو، ان کو صالح بناتا ہو۔ جو صالح بناتا ہو وہ ہے صالح انعام یافتہ، جو صالح بنتا ہو وہ انعام یافتہ صالح نہیں ہوتا، وہ اتباع میں صالح ہے۔ تو انعام یافتہ لوگ یہ ہوئے، اللہ نے فرمایا ان کی رفاقت تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ صدیق کون ہے، وہ شہید کون ہے، وہ کون ہے صالحین جن کی رفاقت ہمارے لیے بہتر ہو۔ تو اللہ نے قرآن مجید کی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 میں فرما دیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کو، برائی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ کیا پاک رکھنے کا یہی حق ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کو اپنے وراثت کا علم نہ تھا؟ یہی پاک رکھنے کا حق ہے، اسی طرح پاک رکھا گیا ان کو۔ کیا قرآن مجید کی صداقت پر ایمان نہیں ہے؟ اور ناظرین، میں تمہارے لیے بیان کرتا ہوں، مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے، میں مولوی کے لیے بیان نہیں کرتا۔ آپ جو بھی چاہیں مولوی سے پوچھیں، اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو جو چاہو مولوی سے کہو قرآن دکھائیں۔ جو مولوی کہے، جو ایک بات تمہیں یاد رہ سکتی ہے ناظرین، ایک بات، جو مولوی کہے اسے کہو قرآن دکھائیں۔ اگر وہ قرآن سے آپ کو وہ بات دکھا دے، وہ یہ دکھا دے گا کہ صحابہ بہت نیک تھے، بہت عابد تھے۔ میں یہ تو نہیں، ہمارا یہ انکار نہیں کہ صحابہ عابد نہ تھے، صحابہ عابد تھے، زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، مگر کچھ ان میں منافق بھی تھے، وہ بھی صحابہ کہلاتے تھے۔ تو ہم پہلے تو ہمیں منافق اور نیک پاک صحابہ کا ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے، ہم کس طرح پاک کریں؟ یہ تو مولوی بتائے گا کہ منافق کون سے صحابہ ہیں۔ وہ مولوی کو ایک نام ہوتا ہے عبداللہ بن سبا، عبداللہ، یہ تو ایک گھڑکو بات ہے۔ اور خدا بند رب العزت کی قسم، عبداللہ بن سبا نامی کوئی شخص ہی نہیں ہے، ہم نے بھی تاریخ کو دیکھا ہے، انہوں نے بنا لیا ہے۔ جو مولوی کی مرضی، یہ دھوکہ دینے کے لیے آپ کی مرضی، جو چاہے کرتے رہیں، مگر یاد رکھیں جہنم کی آگ سخت ہوگی، اللہ کی پیشی سخت ہوگی۔ بہانے نہ بنائیں، اپنی پارٹی کی کوشش نہ کریں، اپنی پارٹی بندی نہ بنائیں، اپنی ناموری کی نہ سوچیں، نامور بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ صراط مستقیم تلاش کر لیں، اس پر گامزن ہونے کی کوشش کریں۔ اور مولوی سے کہیں بھائی جو بات کہو قرآن سے، قرآن دکھاؤ، بغیر قرآن کے ہم کوئی بات نہیں مانتے۔ تجربہ کر لو، آپ 3 آدمی چلے جائے مولوی کے پاس، آپ جس مولوی کو آپ بڑا مولوی، بڑا عالم، بڑا مفتی سمجھتے ہو، اس کے پاس چلے جائیں،
دو آدمی گئے کہ اس فلان ہے جو ہمارے ساتھ تیسرا آدمی ہے، اس نے اپنی بیوی کو 3 بار کل کہا، 3 بار کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، 3 بار کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی۔ اب یہ بتاؤ طلاق ہو گئی یا کسی صورت یہ گھر بٹھا سکتا ہے؟ مولوی کہے گا قطعاً نہیں بٹھا سکتا، اسے کہے قرآن سے دکھاؤ، وہ کہے گا قرآن میں نہیں، ہماری فقہ میں ہے۔ تو سمجھ جانا ان کی فقہ الگ ہے، قرآن الگ ہے۔ پھر گھر چلے آنا، گھر آ کر سورۃ باقرہ کھولنا اور آیت نمبر سورۃ باقرہ 228 دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، کہ طلاق والیاں جن کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 حیض تک انتظار کریں، گھر میں بیٹھی رہیں۔ اور پھر سورۃ طلاق پڑھیں۔ سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہو، مرد کو یہ حق نہیں اسے گھر سے نکالے، مرد اسے گھر سے نہ نکالے، عورت کو بھی یہ ہے کہ وہ گھر سے نہ جائے، گھر میں بیٹھی رہے عدت تک، 3 ماہواری تک۔ اگر ان میں رجوع نہ ہو، وہ آپس میں صلح نہ ہو تو وہ متعلقہ ہے، ورنہ اگر صلح ہو جائے تو وہ میاں بیوی ہیں، وہ کوئی متعلقہ نہیں ہے، مگر یہ مولوی کہہ دے گا وہ متعلقہ ہو چکی۔ یہ کیوں کہے گا؟ کیا قرآن کی آیت اس کے پاس نہیں پہنچی ہے؟ اور لوگوں آپ یہ مسئلہ تبدیل کریں، ان کی مرضی، یہ پہنچی ہے آیت، مگر حضرت عمر نے ایسا ہی کہا تھا کہ یہ 3 بار طلاق ہو جاتے ہیں، بس طلاق بین ہے۔ یہ حضرت عمر کے قول کو نہیں چھوڑ رہے، قرآن کو چھوڑ دیا انہوں نے، اب بھی یہ ہدایت کی راہ پر ہیں۔ تو میں نے تجرباتی طور پر ایک بات آپ کو بتا دی، نصیحت کرنا میرا فرض تھا، عمل کرنا آپ کا فرض ہے۔ یہ میں آپ کو، تمام ناظرین کو، تمام سامعین کو، تمام مسلمانوں کو قرآن کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے یہ قرآن کو چھوڑنے کا بہانہ بنایا گیا ہے۔ ہاں، حدیث جو ہے یہ قرآن کی تشریح ہے۔ اگر قرآن رسول نے جو فرمایا اسی قرآن سے فرمایا، تو جس حدیث کو مولوی پڑھے اسے کہو کہ آؤ ہمیں یہ جو حدیث پڑھی ہے اس کا مطلب قرآن سے بھی دکھاؤ، حدیث کی قرآن سے مطابقت کریں۔ اگر قرآن کا اور حدیث کا بیان ایک ہو تو حدیث صحیح ہے، ورنہ غلط ہے، وہ رسول سے فرمان ہی نہیں ہے۔ میں آخری طور پر آپ کو وصیت کر چکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ